لیبر ڈے کیا ہے؟ لیبر ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو تاریخ کے ان جھروکوں میں لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں سے آپ کو یورپ کا ایسا پرفریب چہرہ دکھائی دے گا کہ جس میں صرف لیبر ہی نہیں جھلس رہا بلکہ ہر مظلوم کی آہ و بکا آپ کو سنائی دے گی۔ جب سے مشین ایجاد ہوا تب سے لے کر آج تک پوری دنیا میں مختلف نظام چلے پیسے کمانے کے۔ کہیں پر کیپٹلزم کا نعرہ چلا، کہیں پر سوشلزم کا نعرہ چلا، تو کہیں پر کمیونزم کا نعرہ چلا۔ اب اتنے شارٹ سے پیریڈ میں ان ساری چیزوں کو وائنڈ اپ نہیں کر سکتا کیونکہ بہت طویل گفتگو ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچایا وہ کیپٹلزم ہے۔ اور یہ کیپٹلزم کیا ہے کہ اکنامک اسپیکٹ کیپٹلزم کا یہ ہے کہ فری مارکیٹ ہو، یعنی ایسا نظام جس میں ایگریکلچر، اکنامی اور انڈسٹری یہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہو، یعنی مینز آف پروڈکٹ ہوں گے تو وہ لوگوں کے ہی ہاتھ میں ہوں گے، حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ جس طرح جمہوریت ہے نا، تو اکنامی میں بھی جمہوریت ہی ہونی چاہیے، جس میں سکل ہوگی، جو نئی چیز ایجاد کر سکتا ہے وہی ایکسل کر جائے گا اور وہی ڈومیننٹ ہوگا۔ حکومت ان سے صرف ٹیکس لیتی رہے گی، باقی نفع اور نقصان کے مالکان وہ خود ہوں گے۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس نظام کو نافذ کرنے کے بعد امیروں نے غریبوں پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ فیکٹریوں میں کام کرنے کا ٹائم کنفیوز کر دیا گیا، مزدور 18 گھنٹے کام کرتے تھے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی میڈیکل الاؤنس نہیں، کوئی میڈیکل ریلیف مزدوروں کے لیے نہیں۔ اسی کشمکش میں مزدور تحریک کا آغاز ہوا اور 1 مئی 1886 کو دنیا بھر کے مزدور امریکہ کے شہر شکاگو میں ہڑتال پر بیٹھ گئے، اور اس ہڑتال کے دوران ان سارے مزدوروں کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم 8 گھنٹے کام کریں گے، 8 گھنٹے فیملی کے ساتھ گزاریں گے اور 8 گھنٹے ہم سوئیں گے، آرام کریں گے۔ 1 مئی 2 مئی کو یہ ہڑتال بہت زیادہ پرامن رہا، لیکن 3 مئی کو پولیس نے 7 مزدوروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس ظلم کے خلاف دوبارہ 4 مئی کو مزدوروں نے پرامن ریلی نکالی، جلسے کے رہنما نے تقریر شروع کر دی۔ یہاں پر بھی پولیس پہنچی۔ کیوں پہنچی؟ کیونکہ سرمایہ داروں نے پولیس کو کافی فنڈنگ کی تھی۔ پولیس نے جلسے کے شرکاء سے کہا کہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں اور یہ ہڑتال ختم کر دیں۔ اسی دوران کسی شرپسند نے پولیس کے پورے دستے پر دستی بم پھینک دیا، جس سے ایک پولیس والا ہلاک اور 6 پولیس والے زخمی ہوئے۔ بدلے میں پولیس نے موقع ڈھونڈ کر جلسے پر فائرنگ شروع کر دی دھڑا دھڑ، اور کافی مزدور زخمی ہوئے۔ اسی دوران ایک زخمی مزدور نے اپنی خون آلود قمیض ہوا میں لہرائی اور تب سے لے کر آج تک مزدور کا جھنڈا سرخ رنگ کا کہلانے لگا۔ اب ہوا کیا کہ پولیس نے فوری طور پر بم پھینکنے کا الزام مزدوروں پر لگا دیا۔ 8 مزدوروں کو جج کے سامنے عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے مقدمے کا آغاز ہی مزدور طبقے سے دشمنی میں کیا، حالانکہ پولیس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا کہ بم مزدوروں نے ہی پھینکا ہے۔ جج نے ناانصافی کر کے 7 مزدوروں کو پھانسی اور 1 کو عمر قید کی سزا سنائی۔ 1893 میں جب نیا حکمران جان پیٹر آیا تو اس نے عمر بھر قید والوں کو معافی دی اور اس مقدمے کی مذمت بھی کی۔ ہوا یوں کہ 1 مئی منانے کا آغاز 1899 میں ہوا۔ اب یہاں پہنچ جانے کے بعد میرا آپ سب سے ایک بہت مؤدبانہ میسج ہے کہ مزدور ڈے کا مطلب اس دن مزدور کی چھٹی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جس شہر شکاگو امریکہ میں یہ واردات ہوا، یہ مسئلہ ہوا، کیا اس امریکہ میں بھی 1 مئی کو چھٹی ہے
نہیں، پوری دنیا کی منڈیاں بند کر کے خود اسٹاک ایکسچینج میں پیسے کما رہا ہے۔ یہ ہے امریکہ کا مکر و فریب والا چہرہ۔ اتنے ظلم اور بربریت کے باوجود، 110 سال سے چھٹی منانے کے باوجود، دولت صرف چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو گئی ہے۔ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ $1 سے بھی کم معاوضے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسرے ممالک میں 258 ملین بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ کیا یہ سارے مسائل کا حل ہے؟ کیا پوری دنیا میں پھر بھی سرمایہ دارانہ نظام ختم ہوا؟ نہیں۔ کیا مزدور کو اس دن چھٹی دے کر بھی اجرت دی گئی؟ نہیں۔ کیا مزدور کو شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھا گیا؟ نہیں۔ کیا اب بھی امیر غریب کے منہ سے نوالا چھین لینے کے طریقے نہیں بتاتا؟ 18 گھنٹے کے مزدور کے ساتھ 5 گھنٹے کا مزدور خود کو کمپیئر کر سکتا ہے؟ کیا 5 گھنٹے والا بھی مزدور کہلاتا ہے؟ کیا یہ سارے مسائل 1 مئی کو چھٹی کر کے حل ہوئے؟ نہیں۔